بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن مجید اور اصلاحی مشن۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کا مطلب ہے اصلاح، یعنی قرآن مجید کا مقصد یہ ہے کہ جو بگڑی ہوئی دنیا ہے، انسانوں کے بگڑے ہوئے رویے ہیں، انسانوں کے یہاں بگڑے ہوئے تصورات عام ہیں، انسانوں کی بگڑی ہوئی ذہنیت، بگڑی ہوئی سوچ ہے، اور بگڑا ہوا نظام ہے، بگڑے ہوئے قوانین ہیں، اور بگڑا ہوا طرز زندگی ہے۔ ان سب چیزوں کی اصلاح کی جائے، جہاں جہاں بگاڑ ہے اس کی اصلاح ہو۔ یہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے۔ تو قرآن مجید اس دنیا کو بنانے کے لیے نازل ہوا ہے کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ اس دنیا کو لوگوں نے اپنی مرضی سے بگاڑا ہے، اور اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتے ہوئے بگاڑا ہے، اور بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے، ہر طرح سے بگاڑا ہے۔ پرانے زمانے کے بگاڑ کی صورتیں الگ تھیں، موجودہ دور کے بگاڑ کی صورتیں الگ ہیں۔ تو لیکن بگاڑ ہی جو ہے دنیا پر غالب ہے، اور یہ انسانوں کی اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے، ان کی آزادی کے، ان کو جو آزادی ملی ہوئی تھی عمل کی اور اختیار کی، انہوں نے اس کا استعمال اس غلط طریقے سے کیا کہ بگاڑ جو ہے وہ غالب آ گیا۔ تو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس بگاڑ کو دور کرنے کے طریقے بتانے کے لیے، کہ انسان اپنے آپ کو بگاڑ سے کیسے بچا لے، نیکی کے راستے پہ ڈالے، معاشرے کو کیسے راستی اور نیکی کے راستے پہ ڈالے، اور پوری دنیا کا نظام کس طرح سے تبدیل کر کے اس کی اصلاح کرے۔ تو یہ قرآن مجید کا مشن ہے، دنیا کی اصلاح۔ اور اسی لیے قرآن مجید کا جو پورا بیانیہ ہے، قرآن مجید کی تمام بیانات، قرآن مجید کی تمام آیتیں، ان کو اگر آپ اصلاح کے نقطہ نظر سے دیکھیں گے کہ قرآن مجید دنیا کی اصلاح کس طرح سے کرتا ہے، اور آپ یہ سمجھ کے قرآن مجید پڑھیں، یہ سامنے رکھ کر کہ قرآن مجید اصلاح کرنے والی کتاب ہے، اور قرآن مجید کا اپنا ایک اصلاحی مشن ہے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورے قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے وہ دنیا کی اصلاح کے لیے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اصلاح کے مشن میں جس کا کوئی رول نہیں ہو۔ پورے قرآن مجید میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ دنیا کی اصلاح کے مشن میں اس کا کوئی رول نہیں بنتا ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں ماضی کے واقعات ہیں، قوموں کے واقعات ہیں، ان میں نبیوں کے بھیجے جانے کے تذکرے ہیں، نبیوں کی دعوتیں ہیں، نبیوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے، ان کا انجام ہے۔ ماضی کے جتنے بھی واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان سب کا فائدہ یہ ہے، یعنی وہ سب قرآن مجید کے اصلاحی مشن میں معاون ہوتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں مستقبل کے سلسلے میں جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، خاص طور سے دنیا کے ختم ہونے کا جو ذکر ہے، اس کے بعد جو آخرت کا جو ذکر ہے، آخرت کے سلسلے میں جتنے بھی تذکرے ہیں، میدان حشر کا تذکرہ ہو، حساب کتاب کا تذکرہ ہو، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہو، جنت کی نعمتوں کا اور جہنم کی تکلیفوں کا ذکر ہو، مستقبل کا جو بھی بیان ہے قرآن مجید میں، خاص طور سے آخرت کا جو بھی بیان ہے، پورے تمام مکمل طور پر وہ قرآن مجید کے اصلاحی مشن کا حصہ ہے، اور اصلاحی مشن کی تکمیل کرنے والا ہے۔ آخرت کے سلسلے میں کوئی بھی بات ایسی نہیں کہی گئی ہے جو کہ اصلاح کے مشن کو کمزور کرنے والی ہو، یا اصلاح کے مشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں بہت کثرت کے ساتھ۔ یہ تمام صفات وہ ہیں جو کہ انسانوں کی اصلاح میں اپنا رول ادا کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت ایسی بیان نہیں کی گئی ہے کہ جس کا جو محض جس پر اس طور پر ایمان لانا ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، بلکہ ہر صفت انسانوں کی اصلاح میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے۔
اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کی جو علم کی صفات ہیں کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، ان طرح کی صفات کا زیادہ ذکر ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کی جو قوت والی صفات ہیں، وہ عزیز ہے، حکیم ہے، تو اس طرح کی صفات کا جو ذکر ہے تو وہ بہت اس کا بھی راست اللہ انسانوں کی اصلاح میں کردار ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی اسی طرح سے کیا گیا، اسی حد تک کیا گیا ہے کہ جس سے کہ انسانوں کی اصلاح میں مدد ملے۔ اسی طرح سے جو شریعت کے احکام دیے گئے ہیں قرآن مجید میں، وہ بھی سب انسانوں کی اصلاح کرنے والے احکام ہیں۔ تمام جتنے بھی احکام قرآن مجید میں دیے گئے ہیں وہ انسانوں کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں، جو کفارے ذکر کیے گئے ہیں، وہ سب انسانوں کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ چور کے ہاتھ کاٹ دو، یہ حکم، اس حکم کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس حکم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے، انسان چوری سے باز رہتے ہیں۔ زانی کو کوڑے لگاؤ تو اس حکم کا فائدہ یہ ہے کہ انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے، انسانوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس راستے پہ نہیں چلنا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ انسانوں کی بہتری کا راستہ ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں جو توبہ کا تصور ہے وہ مکمل طور پر قرآن مجید یعنی انسانوں کی اصلاح کرنے والا تصور ہے، انسانوں کو اصلاح سے بے نیاز کرنے والا تصور نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی اصلاح کرنے والا تصور ہے۔ لوگوں نے جو توبہ کے تصورات بنا رکھے ہیں اپنے اپنے یہاں، وہ انسانوں کو اصلاح سے بے نیاز کرنے والے ہیں کہ انسان اپنی اصلاح نہیں کرے، اس کے باوجود اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ قرآن مجید جو توبہ کا تصور دیتا ہے وہ انسانوں کی اصلاح کا تصور ہے کہ ایسا توبہ کا ایسا تصور جس سے انسانوں کی اصلاح ہو جائے۔ قرآن مجید جو کائنات کی نشانیاں بیان کرتا ہے وہ سب بھی اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی اصلاح کا موقع ملے۔ غرض یہ کہ پورا قرآن مجید اپنے تمام مضامین کے ساتھ وہ انسانوں کی اصلاح کرنے والی کتاب ہے۔ ایک اصلاحی مشن ہے قرآن مجید کا، اور اس مشن کے تمام وسائل آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے، اور اس مشن کا ایک خاص قرآن مجید کا بیانیہ ہے۔ وہ بیانیہ بہت طاقتور ہے۔ تو انسانوں کی اصلاح اگر ہو سکتی ہے تو وہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اصلاحی تحریک اٹھتی ہے انسانوں کے درمیان انسانوں کی اصلاح کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے اور لازمی ہے کہ وہ قرآن مجید کو اپنا رہنما بنائے، قرآن مجید کے اندر جو وسائل دیے گئے ہیں اصلاح کے، ان وسائل کا استعمال کریں، اور قرآن مجید نے اصلاح کے لیے جو بیانیہ اختیار کیا ہے، جس قوت کے ساتھ اختیار کیا ہے، اس قوت کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ تو قرآن مجید کی قوت کے ساتھ جب اصلاح کے مشن کو آگے بڑھایا جائے گا تو اصلاح کے نتیجے سامنے آئیں گے۔ اور اگر قرآن مجید کے بیانیے کی جو قوت ہے اس کو کمزور کر دیا گیا، ڈائیلوٹ کر دیا گیا مختلف تعبیروں کے ذریعے سے، یا اس کے وسائل سے غفلت برتی گئی، تو پھر وہ نتیجے سامنے نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اور مطالعہ کرنے کے لیے، قرآن مجید سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ اس کے اصلاح کے مشن کو سامنے رکھ کر اسے پڑھا جائے، تب پھر ہر چیز کی معنویت سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید نے یہ بات کیوں کہی، یہ حکم کیوں دیا، قرآن مجید میں یہ سختی کیوں نظر آتی ہے، کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید ایک گناہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے سلسلے میں اتنی سخت بات کہتا ہے اور ایسی سخت دھمکی دیتا ہے، کیا اس سے انسانوں کو ملے گا، کیا فائدہ ہوگا، کیا انسانوں کی زندگی پر اس کے اثرات واقع ہوں گے۔ قرآن مجید کے اندر ایسی جو مطلب یہ کہ جگہ جگہ مطلب جہاں دھمکی کی بات آتی ہے وہاں پر کوئی لچک کیوں نہیں ہے، اور جہاں پر وعدہ ہے تو وہاں پر جو ہے وہ صاف صاف کہ مطلب وعدہ جو ہے وہ کس طرح سے اعمال پر مبنی وعدہ ہے۔ غرض یہ کہ قرآن مجید کو آپ جب اصلاح کے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھیں گے،
یعنی قرآن مجید کے مشن کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کو جب آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید کی ہر بات وہ آپ کو اپنی پوری صحیح صورت میں اور صحیح قوت کے ساتھ سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کے مشن کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے، اس کی روشنی میں قرآن مجید پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔